ایک منقسم ملک، جنگ کی تیاری۔ ویتنام کی جنگ ایک طویل اور مشکل کشمکش تھی۔ یہ 1955 سے 1975 تک جاری رہی۔ یہ جنگ جنوب مشرقی ایشیا کے ایک ملک ویتنام میں لڑی گئی۔ اس میں بنیادی لڑنے والے شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام تھے۔ شمالی ویتنام کمیونسٹ تھا، جنوبی ویتنام نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ویتنام، جو فرانسیسی حکومت کے تحت تھا، نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے پہلی ہند چینی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 1954 میں جنیوا معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ ان معاہدوں نے ویتنام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم عارضی ہونی چاہیے تھی۔ ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے انتخابات ہونے تھے، تاہم انتخابات کبھی نہیں ہوئے۔ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بالآخر دوسری ہند چینی جنگ ہوئی، جسے ہم ویتنام جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ڈومینو ایفیکٹ، امریکہ کے خدشات اور خارجہ پالیسی۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ کمیونزم کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند تھا۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان شدید کشیدگی کا وقت تھا۔ امریکہ ڈومینو تھیوری پر یقین رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر جنوب مشرقی ایشیا کا ایک ملک کمیونسٹ ہو جاتا ہے تو دوسرے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ امریکی حکومت نے ویتنام کو سرد جنگ کا ایک اہم میدان جنگ سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر جنوبی ویتنام کمیونزم کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے ویتنام میں امریکی شمولیت میں اضافہ ہوا۔ امریکہ نے 1950 کی دہائی میں جنوبی ویتنام میں فوجی مشیر بھیجنا شروع کر دیے۔ اگلے عشرے میں یہ مدد بڑھتی گئی۔ اضافہ مشیروں سے میدان جنگ تک۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں ویتنام میں تنازعہ تیز ہو گیا۔ جنوبی ویتنام کے نقصان کے خوف سے امریکہ نے اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا۔ جو مشیروں کو بھیجنے سے شروع ہوا تھا وہ جنگی فوجیوں کی تعیناتی میں تبدیل ہو گیا۔ 1965 تک امریکہ کے لاکھوں سپاہی ویتنام میں لڑ رہے تھے۔ ویتنام کی جنگ مشکل خطوں میں لڑی گئی۔ گھنے جنگلات اور مشکل موسمی حالات نے جنگ لڑنا بہت مشکل بنا دیا۔ ویت کانگ، جنوبی ویتنام میں کمیونسٹ گوریلا جنگجو، جنگل کی جنگ میں ماہر تھے۔ انہوں نے سرنگوں اور بارودی سرنگوں کے ایک نیٹ ورک کا استعمال کیا، جس سے امریکی افواج کے لیے مشکل پیش آئی۔ جنگ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک 1968 میں ٹیٹ آفنسیو تھا۔ ٹیٹ آفنسیو جنوبی ویتنام اور امریکی اہداف پر ویت کانگ اور شمالی ویتنامی فوج کا ایک حیران کن حملہ تھا۔ اگرچہ یہ کمیونسٹوں کے لیے ایک فوجی شکست تھی، لیکن اس کا امریکہ میں عوامی رائے پر گہرا اثر پڑا۔ سیکشن 4، ایک منقسم قوم، جنگ مخالف تحریک۔ ٹیٹ آفنسیو امریکی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ امریکہ میں جنگ کی مخالفت میں اضافے کا باعث بنا۔ لوگوں نے جنگ کے لیے حکومت کے جواز پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ جنگ کے خلاف احتجاج اور مظاہرے عام ہو گئے۔ جنگ مخالف تحریک کئی عوامل سے چلتی تھی۔ بہت سے امریکیوں کا ماننا تھا کہ جنگ ناقابل جیت ہے۔ دوسروں کو لگا کہ یہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ یہ تحریک ڈرافٹ سے بھی مضبوط ہوئی، جس نے نوجوانوں کو ایک ایسی جنگ میں لڑنے پر مجبور کیا جس پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ جنگ مخالف تحریک نے عوامی رائے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے امریکی حکومت پر جنگ ختم کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے زبردست دباؤ ڈالا۔ سیکشن 5، سیگون کا زوال، تاریخ میں ایک اہم موڑ۔ 1973 میں امریکہ اور شمالی ویتنام نے پیرس امن معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس معاہدے سے جنگ کا خاتمہ ہونا تھا۔ اس میں جنگ بندی اور امریکی فوجوں کا انخلا شامل تھا۔ تاہم شمالی اور جنوبی ویتنام کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ 1975 میں شمالی ویتنامی افواج نے جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سیگون پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے نے ویتنام جنگ کے خاتمے اور کمیونسٹ حکومت کے تحت ویتنام کے اتحاد کی نشاندہی کی۔ سیگون کا زوال سرد جنگ میں ایک اہم موڑ تھا۔
ये अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की शिकस्त की नुमाइंदगी करता था। सेक्शन 6, जंग के ज़ख्म, वियतनाम की देरपा मीरास। वियतनाम जंग का वियतनाम और अमेरिका दोनों पर गहरा असर पड़ा। जंग ने दर्द, नुकसान और तकसीम की मीरास छोड़ी। लाखों लोग मारे गए और बेशुमार जख्मी या बेघर हुए। जंग का अमरीकी मुआशरे पर भी देरपा असर पड़ा। इसकी वजह से हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हुआ और कौम के अंदर गहरी तकसीम पैदा हुई। जंग के अमरीकी मईशत पर भी संगीन नताइज मुरतब हुए, जिससे मुल्की प्रोग्रामों से वसाइल को हटा दिया गया। वियतनाम जंग बहस और गौर फिक्र का मौजू बनी हुई है। ये जंग की इंसानी कीमत और सिफारतकारी और परामन हल की अहमियत की याद दहानी कराती है। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।